السلام علیکم جی۔ اس 45 ایپیسوڈ کے اندر جو ہے رشی جو ہے وہ اپنے بھائی عادل کو فون کرتی ہے اور وہ بڑے پیار سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ عادل اس سے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے، آج بڑے پیار سے بات کر رہی ہے، تو کہتی ہے کیا میں اپنے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتی؟ تو وہ کہتے کہ جی بتائیں کیا کوئی کام ہے؟ کہتی جی مجھے کام ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ منور نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کچھ سپورٹ کر دیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ کہتی جی آپ اس کو کوئی 10-20 لاکھ روپے دیں تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہو سکتا، میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں ہیں، جب میں آؤں گا نا تو اس سے ملوں گا اس کے بعد۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب ہے؟ آج کل سب کچھ آن لائن ہوتا ہے تو آپ کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی فی الحال اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، جب میں آؤں گا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلیں آپ ایسے کریں کہ مجھے 50,000 روپے بھیج دیں۔ رشی اپنے بھائی سے کہتی ہے عادل سے۔ تو عادل کہتا ہے کہ کیا تمہیں منور پیسے نہیں دیتا؟ وہ کہتی ہے کہ پیسے دیتا ہے تو کیا میں اپنے بھائی سے مانگ نہیں سکتی؟ تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں رشی عادل کو کہتے ہیں کہ چلو دروازے پہ کوئی آیا ہے تو اس کے بعد رشی جو ہے وہ اس کی والدہ جو ہے نا وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ منور کو بتاؤ، میں اس سے خود بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے اس کو بتاتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ باہر تو بہت زیادہ باتیں چھوڑ رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ آپ بڑی وہ کہتی ہے کہ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ منور جو ہے اس کا رشی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو اس سے آگے والے سین میں جو اس کا چاچو ہوتا ہے زارا کا، اس سے آگے والے سین میں پھر منور جو ہے جب وہ گھر سے آتا ہے تو وہ آ کے اسے رشی سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری ماما کے ساتھ اس سے بدتمیزی سے بات کیوں کی ہے؟ تو وہ پھر آگے سے بدتمیزی کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنا رویہ چینج کر لو، ٹھیک ہے، اور تم اب میری بیوی ہو، ٹھیک ہے، اور میری ماں کے ساتھ کبھی بھی تم بدتمیزی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے پھر بدتمیزی کرتی ہے تو منور پھر اس کو ڈانٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم ذرا زبان سنبھال کے بات کیا کرو، اب تم میری بیوی ہو اور یہ میری ماں ہے۔ تو رشی جو ہے وہ غصہ کر کے چلی جاتی ہے تو اس کی سوری منور چلا جاتا ہے تو پھر جو منور کی ماں ہوتی ہے وہ رشی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹی تم وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا، تو آپ تھوڑا سا خیال سے کیا کرو اور چیزوں کو مینیج کرنا سیکھو کیونکہ اب تمہیں یہی گھر بسانا ہے۔ اس سے آگے والے سین میں جو زارا کی مدر ہوتی ہے وہ اپنی ملازمہ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے جی یہ عادل جو ہے یہاں سے ابھی تک گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ نکرانی جو کہتی ہے کہ میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کزن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر ہی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کا کزن ہے تو وہ میری بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھہراؤں۔ تو ادھر سے جو سارا ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں منور سے عادل سے میں سے شادی کروں گی، اور وہ اپنے خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں جا کے بابا سے بات کروں گی اور انشاءاللہ جو عادل ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ سارا اور زارا دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کراچی چلے جائیں گے اور کراچی مما کو بھی لے کے جانا ہے کیونکہ مما اور بابا کو سب کو جا کے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی مما نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارا بابا جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے بابا نہیں ہیں، ہم لوگوں کو دونوں کو یتیموں کی طرح رکھا ہے، تو اب ہم مما کو کراچی لے کے جائیں گے اور بابا کو سارا کنونس کریں گے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے ایسے تو پھر ان کے دل میں یہ ہمیشہ یہی بات رہے گی، اور جو ہم نے ان کو برداشت کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کری ہیں، تو اس کا سارے کا سلوشن نکالنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں منور جو ہوتا ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے منور، تم جب سے آئے ہو اس وقت سے موڈ آف ہے؟ کہتا ہے جی یہ میری بیوی جو ہے اس کی وجہ سے میرا موڈ آف ہے، ٹھیک ہے، اور میرا دل اداس ہے، تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ وہ اس سے بولتی ہے کہ یار تم بس مجھے نہ مسکراتے ہوئے نظر آیا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں بس بزنس اسٹارٹ کرنا ہوں، جب میرا بزنس اسٹارٹ ہو جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا میرا سب کچھ سیٹل ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی کہ تم بتا رہے تھے کہ تمہیں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں کتنا کی چاہیے، آپ مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تقریباً 2 بلین تک چاہیے، اور جب میرا بزنس ہو جائے گا تو پھر ساری چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ ابھی یہی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ سین اوور ہو جاتا ہے اور وہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو اس کی جو گرل فرینڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اسی طریقے سے مسکراتے رہا کرو، میں یہ تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ اچھا نظر لگتا ہے۔ اچھا نیکسٹ سین میں جو زارا اور سارا کا فادر ہوتا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مدر اس کے خواب میں آئی ہوئی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں اپنی بیٹی کو، سارا کو آوازیں دے رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی تم یہاں پہ کیا لینے آؤ؟ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی سارا کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو مر چکی ہو، تم کیسے لے کے جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں جو بھی ہے میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گی۔ تو وہ اس کو روک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے زارا آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ زارا پھر سارا
تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا دو کیسے ہو گئی، ٹھیک ہے، یہی سوچ رہے تھے، وہ ڈر کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا. کہتا ہے کہ بس میں نے نا، مجھے عجیب سا ایک خواب آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے دیکھا ہے. تو وہ ایسے ہی اس کو کہتی ہے کہ جی کوئی بات نہیں، اپنی طبیعت کا، صحت کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہمت نہ ہاریں. اور سے آگے والے سین میں وہ اس کو کہتی ہے کہ جی آپ کی بیٹی ہے سارا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ سارا سر میری بیٹی نہیں ہے، ہم دونوں کی بیٹی ہے. تو نیکسٹ سین میں جو سارا کی مدر ہوتی ہے، اسٹیپ مدر جو ہوتی ہے، وہ اس کو کال کرتی ہے، تو کہتی ہے جی آپ نے اور کتنے سال رہنا ہے ادھر، حیدرآباد ہی رہنا ہے یا واپس بھی آنا ہے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ جی ابھی 1 سال کے بعد میں آ جاؤں گی. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا کب آنا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ہم سارے آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو مس کر رہے ہیں. آپ کے بابا جو ہے وہ جیسے آپ چھوٹی ہوتی خواب میں مجھ سے ڈر کے اٹھ جایا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے آج رات کو تمہارے بابا جو ہیں وہ بھی خواب میں ڈر کے اٹھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جلدی سے ادھر واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے. وہ بس سارا سارا کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے جی میرے خواب میں 2 سارا آئی ہیں. تو اسی طریقے سے پھر وہ سارا جو ہوتی ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ آئیں گے حیدرآباد اور اپنے بابا اپنی مما کو ساتھ لے کے آئیں گے اور ان کی ساری چیز جو ہے سیٹلمنٹ کروائیں گے. تو یہ چیزیں سوچتے ہوئے وہ باہر سے اپنے روم میں چلی جاتی ہے. تو ادھر سے منور اور رشی اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہوتے ہیں. تو منور کے فون پہ کال آتی ہے. تو رشی جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ منور اٹھو اٹھو، تمہارے فون پہ کسی کی کال آ رہی ہے. تو منور فون کال اٹھاتا ہے تو وہ اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے. تو اسے کہہ رہی ہے جی کیا ہوا ہے، تم ابھی تک سو رہے ہو. کہتے کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم نے کچھ کرنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی بالکل ابھی تو میں سونا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی بینک ڈیٹیل بھیجو، ٹھیک ہے، تم کہہ رہے تھے نا تو کہ تمہیں بزنس کے لیے کچھ پیسے چاہیے. تو آپ مجھے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی بات ہے تو میں آپ کو اپنی بینک کی ڈیٹیل بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اٹھ کے جلدی سے چلا جاتا ہے. تو رشید سے پوچھتی ہے کہ کون تھا فون پہ اور کہاں جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک بزنس میٹنگ ہے، اس کے لیے مجھے ابھی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو رشید اس کو کہتی ہے جی چلو ٹھیک ہے آپ جائیں، میں تو ابھی سوؤں گی. ادھر سے نیکسٹ سین میں جو عادل ہوتا ہے وہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے سارا آ جاتی ہے. اسے نیکسٹ سین میں جو سارا اور زارا کی مدر ہوتی ہے وہ عادل فون پہ لگا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں جی آپ جا کیوں نہیں رہتے، نوجوان یہاں سے چلے جائیں. وہ اس کو مامی کہتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے مامی نہ کہیں، آپ کی مدر نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی. تو عادل آگے سے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ ان کو فیس نہیں کر سکتی، ان کا سامنا نہیں کر سکتی، تو آپ کا مجھ سے بات کرنا بھی نہیں بنتا. تو ادھر سے زارا اس کو کہتی ہے کہ کیوں نہ یہ آپ کو مامی کہے، کیونکہ آپ اس کی میرے جو فادر ہیں اس کے ابھی نکاح میں ہیں، آپ اس کے نکاح میں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک ان کی وائف ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں مامی کہہ سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ مجھے نہ کہے. تو پھر وہاں پہ سارا جو ہے زارا جو ہے وہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کراچی لے کے جاؤں گی اور آپ سب کچھ ان کو بتاؤں گی. اس طرح سے وہ آپ کو مثلا سارا قصوروار سمجھیں گے، ٹھیک ہے. آپ ان کے لیے مر گئی ہیں، جب آپ کو دیکھیں گے تو ان کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا. تو ہم اپنے فادر کو بھی بتائیں گے اور ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمیں اتنی سزا کیوں دی اور اپنے آپ سے خود سے دور کیوں رکھا. تو یہ ساری ان کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. زارا جو ہوتی ہے اپنی مدر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو کراچی لے کے جانا ہے اور ان کو فیس کرنا ہے اور ان سے ساری باتیں جا کے کرنی ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے، کیونکہ ہم دونوں بہنوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. میں یہاں پہ مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارا فادر نہیں ہے، اور سارا کو وہاں پہ کہ یہ کہا گیا کہ تمہاری ماں نے سوسائڈ کر لی ہے. تو یہ تکلیف تو ہم نے برداشت کی نا دونوں بہنوں نے. تو ہم دونوں جا کے ان سے اس چیز کا پوچھیں گے اور سارا اس چیز کو ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ بات کہہ کے زارا جو ہے چلی جاتی ہے. اور سر نیکسٹ سین میں عادل جو ہے وہ وہاں سے غصے سے جاتا ہے اور روم سے جا کے اپنی چیزیں اٹھاتا ہے. تو زارا جو ہے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. زارا اس کو کہتی ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، آپ ادھر ابھی نہیں جاؤ گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے. کہتے ہیں کہ پھر آپ ماموں کو جا کے کیا بتاؤ گے کہ میں سارا کو ادھر چھوڑ کے آیا ہوں، اگر ان لوگوں نے مجھے مار دیا تو آپ ماموں کو کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے، ماموں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ لوگ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بات چیت ہوتی ہے. تو پھر وہ عادل جو ہے وہاں پہ اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا اس سے زارا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے 2 دن سے ایسے فیل ہو رہا ہے. تو ابھی اس نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. تو ادھر سے اچانک سے سارا آ جاتی ہے. تو سارا جب آ کے ان سے پوچھتی ہے کہ جی کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر زارا جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ ابھی جا کے کراچی جو ہے بابا سے میں بات کروں گی ان دونوں کے سلسلے میں. ایکچولی جو زارا ہوتی ہے وہ بھی عادل کی طرف انٹرسٹڈ ہو رہی ہے، اور یہ ہوتی ہے بیسیکلی سارا جو ہوتی ہے وہ اس سے ایکچولی میں محبت کرتی ہے.
تو پھر سارا سوچتی ہے کہ یہ مجھے زارا کو سارا سمجھ کے عادل تو نہیں، اس طرح کیونکہ جو سارا ہوتی ہے وہ دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ عادل مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے نیکسٹ سین میں جو سرا زارا کے فادر ہوتے ہیں وہ جانے لگتے ہیں، ان کی مدر اسٹیپ مدر پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دفتر جا رہا ہوں۔ تو کہتی جی اچھی بات ہے کہ چلیں آپ کی جو طبیعت ہے وہ یہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ درست طرف لگ جائے گا۔ تو وہ پھر وہاں پہ اس سے بات کرتی ہے کہ ہم عادل کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ سارا اور جو اس کی رشی کی چھوٹی بہن ہوتی ہے اس کی بھی شادی ہو جائے گی، تو وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تو ہمارے گھر میں بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو اس کو فادر کہتا ہے کہ یہ کیوں سارا کدھر جائے گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ چلے میں ابھی دفتر جا رہا ہوں، تو واپس آ کے اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ منور اپنی فرینڈ سے کہتا ہے کہ جی میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تم ہی دوست ہو جس کے ساتھ یہ میں بات شیئر کر سکتا ہوں۔ تو زندگی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اور اگر میں تم سے شیئر کرتا ہوں تو تم بھی ناراض ہو جاتی ہو۔ سے آگے والے سین کے اندر جو زارا اور سارا کے نانا ابو ہوتے ہیں وہ عادل کو بلاتے ہیں اور عادل سے پوچھتے ہیں کہ جی تم کیا کرتے ہو، اچھا تم باہر سے پڑھ کے آئے ہو؟ عادل بتاتا ہے کہ میں باہر سے اسٹڈی کر کے آیا ہوں اور اپنے ماموں کے ساتھ ان کا بزنس رن کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی بزنس کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے فادر بزنس کرتے ہیں تو تم اپنے ماموں کے ساتھ بزنس کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہو، تو اپنے فادر کے ساتھ بھی نہیں کرتے؟ کہتا ہے کہ ان کو ابھی میری ضرورت نہیں ہے، جب ان کو میری ضرورت پڑے گی تو تب میں اپنے فادر کے ساتھ بھی بزنس کروں گا۔ تو یہی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے نانا ابو ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے نانے ابو جو ہیں زارا اور سارا کے وہ عادل سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری انگیجمنٹ وغیرہ ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو بس وہ ایک دوسرے کو دونوں خیالوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔